ہماری پوری سیاست اتفاقیہ حادثات اور رد عمل سے بڑی پڑی ہے۔ ایک کو گرانے کے لیے دوسرے کو لایا جاتا ہے اور پھر یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک معاملات لانے والوں کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اس نظریہ سیاست میں تیزی 70 کی دہائی کے بعد آئی۔ نواز شریف اور عمران خان اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ کل کے غدار آج کے محب وطن اور کل کے محب وطن آج غدار ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا اور اسی لیے آنے والا وقت نہ سیاست اور نہ ہی جمہوریت کے لیے کوئی بڑی خوشخبری لا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست سانپ سیڑھی کی مانند ہے، کب کوئی کہاں پہنچ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1977 کی مارشل لا کے بعد محض ایک مقبول رہنما کو راستے سے ہٹانے کے خاطر اس ملک کی سیاست، صحافت اور عدلیہ کو ہی نہیں پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کیونکہ ایک فوجی آمر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہر صورت پھانسی دینا چاہتا تھا اور وہ کامیاب ہوا۔ اس کی مقبولیت پھر بھی کم نہ ہوئی تو اس کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال ہوئے۔ جعلی ریفرنڈم، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات اور اس طرز سیاست نے جنم لیا۔ ایک اتفاقیہ سیاستدان کو جن کے پورے خاندان کو نہ سیاست میں آنے کا شوق تھا نہ لگن، مگر چونکہ اس ملک کے آمر کو ضرورت تھی پنجاب کی اشرافیہ میں سے کسی کی، تو جب سندھ کا محمد خان جونیجو بھی آزاد خیال اور جمہوری مزاج کا نکلا تو سیاست کی یہ لاٹری میاں صاحب کے حصے میں آئی۔ ان 40 برسوں میں ہماری سیاست میں کئی ایسے مراحل آئے جب اسی اتفاق سے جنم لینے والے میاں محمد نواز شریف نے ڈکٹیشن نہ لینے کا فیصلہ کیا تو ان کی متبادل کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس وقت تک بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو بھی ناقابل قبول ہو گئی تھی، اس لیے ایک سازش کے تحت جس کا حصہ میاں صاحب خود بھی تھے، اسے 1990 میں ہٹا کر ایک جعلی الیکشن میں ہرا کر میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یقین نہ آئے تو عسکر خان کیس پڑھ لیں۔ 1993 میں کراچی میں ایک غیر سیاسی ریلی 14 اگست کو نکالی گئی جس میں مولانا ایدی کو زبردستی لایا گیا۔ اس میں کئی سماجی رہنما، ہاکی اور کرکٹ کے کھلاڑیوں سمیت عمران خان بھی شامل تھے۔ پھر جنرل حمید گل نے عمران خان اور ایدی کو ملا کر جماعت بنانے کی کوشش کی۔ ایدی صاحب لندن چلے گئے اور بیان دیا میری جان کو خطرہ ہے، وصیت بھی لکھوا دی۔ ایک بار عمران سے میں نے پوچھا تو اس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں شروع میں حمید گل صاحب کے خیالات سے متاثر تھا، قریب گیا پھر اندازہ ہوا معاملہ کچھ اور ہے تو الگ ہو گیا۔ موصوف گل صاحب نے میاں صاحب کی بھی سیاسی تربیت کی، پھر 1988 میں IGI بنائی تاکہ بی بی کی 2/3 اکثریت کو روکا جائے۔ لہٰذا ہماری سیاست میں ایک پروجیکٹ لایا جاتا، اس سے دل بھر جاتا ہے تو دوسرا لے آتے ہیں۔ جب تک یہ پروجیکٹ بنانے کی انڈسٹری بند نہیں ہوتی اس ملک کی درست سمت کا تعین نہیں ہو پائے گا۔ رہ گئی بات صحافت کی، وہ پہلے بھی بہت معیاری نہ تھے مگر کچھ ضابطے ضرور تھے۔ اب تو صحافی اور صحافت دونوں ہی برائے فروخت ہیں۔ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے مگر ہر بار ان کی اننگ نامکمل رہی۔ سب سے اچھا موقع ان کے پاس 1997 اور 2013 میں تھا، جب 2/3 اکثریت ملی 1997 میں تو وہ سنبھال نہ پائے اور غیر ضروری تنازعات کا شکار ہو گئے۔ جنرل جہانگیر کرامت کا ہٹانا یا استعفیٰ، جنرل مشرف کو لانا، صدر فاروق لغاری کی جگہ رفیق تار کا آنا اور پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے معاملات بگڑنا رہی صحیح کسر انہوں نے آئین میں ترامیم لا کر دی اور امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے لگے۔ 2013 کے الیکشن تک عمران خان سیاسی افق پر ابھر چکے تھے، جس کی بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا میاں صاحب پر سے اعتماد اٹھنا اور مسلسل PP اور مسلم لیگ نون حکومت کی خراب کارکردگی تھی، جس میں خراب گورننس، کرپشن کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کے مسلسل مداخلت بھی رہی۔ مگر میری نظر میں سب سے بڑی وجہ بینظیر بھٹو کی شہادت تھی، جس کے بعد آصف زرداری PP کو اس انداز میں نہ سنبھال پائے کیونکہ وہ عوامی سیاست میں کمزور ثابت ہوئے۔ 2008 سے 2013 تک پنجاب میں PP کا ووٹر PTI میں چلا گیا اور اب تک وہ واپس نہیں آیا۔ لہٰذا جو سیاسی پروجیکٹ عوام کے اندر سے آتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بھٹو اور بینظیر اس کے منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کے بعد گویا PP سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ میاں صاحب کی تیسری اننگز کی ناکامی کی وجہ ان کا عمران خان کے مطالبے پر 4 حلقے نہ کھول کر غیر ضروری طور پر ان قوتوں کو موقع دینا تھا جو پہلے ہی ان سے ناخوش تھے۔ دوسری بات 2016 میں پاناما لیک کے بعد، جس میں ان کا نہیں مگر بیٹو کا نام ضرور تھا، اگر وہ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے کر نئے انتخابات کی طرف جاتے یا خود کسی دوسرے کو وزیر اعظم نامزد کرتے تو وہ زیادہ طاقتور بن کر سامنے آتے۔ تیسری بڑی غلطی پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے سپریم کورٹ جانا اور پھر IGI کا بائیکاٹ نہ کرنا تھا۔ رہ گئی بات مینار پاکستان پر تقریر میں کہنے کی کہ 23 سال آپ یا تو جیل میں رہے یا جلا وطن یا مقدمات تو
2000 میں بھی آپ نے خود جلاوطنی کا آپشن لیا اور 2020 میں بھی، ورنہ اگر ملک میں رہتے جیل ہو یا نظر بندی تو آج آپ کو اپنے ہی ہوم گراؤنڈ لاہور میں سیاسی طور پر ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میاں صاحب اب اپنی چوتھی اور غالباً سیاسی طور پر آخری اننگز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس بار وہ مقدمات اور نااہلی کو ختم کروا کر ہی اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں تباہی کی جتنی ذمہ دار عدلیہ ہے، شاید ہی کوئی دوسرا ادارہ ہو۔ میاں صاحب کے خلاف 2017 کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، مگر تاحال یہ دو تلواریں تو موجود ہیں۔ ایک آخری درخواست یہ ساری پروجیکٹ بنانے والوں سے خدا را خود ہی غور کریں، اگر کوئی پروجیکٹ لاتے ہیں تو اسے چلنے تو دیا کریں۔ یہ چھوٹے بڑے پروجیکٹ ہر چند سال بعد لا کر ملک کی سیاست کو کہاں لا کھڑا کیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے سمت کی تعین کا تو آپ تاریخی غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی کو سدھارنے کا درست طریقہ یہی ہے کہ جمہوری نظام کو آگے بڑھنے دیں، سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اس سانپ سیڑھی کے کھیل کو ختم کریں، ورنہ نہ معیشت آگے جائے گی نہ سیاست۔ ایسے میں ریاست ہوگی بھی تو کیسی؟